لو جی، اسلام آباد کے ٹھنڈے موسم سے آپ کو ہم گھومتی چائے پلا رہے ہیں۔ یہ ادھر کی گھومتی چائے ہے جی، اور یہ بڑے خوبصورت بسکٹ ہیں، دیکھیں یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب آپ کو اسلام آباد کی ٹھنڈی ٹھنڈی چائے، الیکشن کمیشن کے بالکل دفتر کے پیچھے والی سائڈ پہ بیٹھے ہیں ہم، تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم۔ آپ نے جناب ٹھنڈی میٹھی یہ گھومتی چائے دیکھ لی ہے؟ بڑی سردی ہے سر، ادھر سردی ہے، موسم گرم ہے سیاسی، لیکن ویسے سردی ہے۔ اچھا جی، ایک بہت بڑی خبر ہے جو سیاست میں دب گئی ہے، اور وہ بڑی کڑاکے دار خبر ہے، کڑاکے دار خبر ہے۔ وہ کون سی خبر ہے سر جی؟ سارے نوٹ تبدیل۔ اوئے اوئے اوئے، آپ کو پتہ ہے انڈیا میں جب یہ ایسا ہوا تھا تو کتنے لوگ لائنوں میں لگ کے مرے تھے باقاعدہ، اتنی لمبی لائنیں لگ گئی تھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہے جناب علی کہ 1 to all 10 روپے سے لے کے 5000 تک سارے نوٹ تبدیل۔ لو جی، اور تبدیلی کیا؟ اپریل تک تبدیلی کروائے، کوئی لمبا ٹائم ہی نہیں دیا۔ اس میں تو سر جی اب سارے یہ پھنس گئے ہیں سارے، اور جو آگے نوٹ تبدیل کروانے آئے گا وہ شناختی کارڈ لے کے آئے اپنا، اور پہلے اپنا شناختی کارڈ دکھائے، تو اس سے بڑی ہلچل مچ جائے گی۔ جس کے پاس کوئی 10 کروڑ گھر میں پڑا ہے، کوئی 20 کروڑ پڑا ہے، تو یہ تو سر جی بہت برا حال ہے۔ اور اگر وہ آئی ڈی کارڈ کے ذریعے سے تبدیل کروائیں گے تو گورنمنٹ پوچھ سکتی ہے کہ جی آپ کے پاس یہ 20 کروڑ کہاں سے آیا، 10 کروڑ کہاں سے آیا؟ یہ تو بڑی خطرناک صورتحال بن جائے گی۔ اور یہ سب سے بڑی خبر ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے جو جلسے جلوسوں میں کہیں گم ہو گئی ہے۔ یہ اتنی بڑی خبر ہے، اور یہ اتنا بڑا انقلابی اقدام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منتخب حکومت کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ جو منتخب حکومت آئے گی تو وہ اتنا بڑا کام کرے۔ یہ نگران حکومت اور یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر یہ اس طرح نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے سر جی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے لوگوں نے گھروں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، جو بینکوں میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، یہ وہ سب لوگوں نے، آدھے سے زیادہ لوگوں نے گھروں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، آدھے سے زیادہ لوگوں نے۔ اور اب وہ جب تبدیل کرانے آئیں گے تو اس سے پوچھا جائے گا بھی شناختی کارڈ تیرا، اور یہ تم نے 10 لاکھ کدھر سے لیا ہے، 20 لاکھ کدھر سے لیا ہے، 30 کروڑ کدھر سے لیا ہے۔ یہ تو اگر یہ الیکشن کا ماحول نہ ہو رہا ہوتا تو یقین کریں اس وقت سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہی چلنی تھی کہ جی اوے نوٹ بدلو، کڈو بھئی نوٹ اپنے کڈو۔ ادھر تو آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اربوں روپے کے پیسے نکلے ہیں، اربوں روپے کے، گھروں میں بوریوں میں بند۔ اور یہ تو اکثر میں آپ کو اپنے ویلاگ میں کہتا رہتا ہوں کہ بھئی آپ چھاپا ماریں بنی گالا کے اوپر اور زمان پارک میں، ادھر آپ کو بوریوں کے حساب سے جو ہے وہ پیسے ملیں گے۔ یہ میں اکثر آپ کو کہہ رہا ہوتا ہوں نا، تو یہ صورتحال ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، سب سے بڑی خبر یہ ہے، اور یہ سیالکوٹ والے جلسے اس سے بھی بڑی خبر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اتنی بڑی خبر ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب علی بلاول بھٹو کو بڑا جواب کرارے مل گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے اسے کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جیسے کوئی فٹ بال کا امپائر نہیں ہوتا، وہ ایسے ہوتا ہے، سیٹیاں مار رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کا جو ہے نا وہ ایک تو میں آپ کو یہ ادھر بہت ہی خوبصورت ماحول ہے ہمارے ہوٹل کا۔ میں نے پہلے آپ کو پہلی ویڈیو میں کمرہ دکھایا ہے، اب یہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو یہ خالصتاً ہمارے وکیلوں کا ہے، خالصتاً وکیل تھے ہیں جی،
LLB. تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے، یہ اوپر کا حصہ ہے، یہ سارا یہ یہاں باربیکیو ہوتی ہے، یہ اندر کا حصہ ہے. اچھا جی، تو خبریں آپ کو میں یہ سیاسی بتا رہا تھا کہ بلاول بھٹو کو بڑے کرارے جواب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے دے دیے ہیں، اور ان کو بتا دیا ہے کہ جناب تم کس کھیت کی مولی ہو، تم سیاستدان ہو ہی نہیں، امپائر ہی ہو، روز کبھی یلو کارڈ تو فلانا کارڈ تو یہ وہ، تو ہم آپ کو جناب بالکل باہر پھینک دیں گے، گیم سے بھی باہر پھینک دیں گے. یہ انہوں نے آج بڑی سخت بات کی ہے. کافی دنوں سے لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ بلاول بھٹو کو جواب دیا جائے، تو جواب مل گیا ہے. تو باقی جناب ہن 9 دن رہ گئے نے، تے 9 دن رہ گئے نے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کہندے جی 9 دن نندا بار تے 9 نندے دے گھر. یہ بڑا سخت محاورہ ہے جو آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے. 9 دن نندا بار تے 9 نندے دے گھر، یہ والا. تو باقی جناب صبح بھی جلسے جلوس ہے، صبح آپ کو سپریم کورٹ کی بھی اپڈیٹ بتائیں گے. اور آج صحافیوں والا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا. قاضی فائزی سے نے کہا جی کہ میرے تو جنی مرضی تنقید کر دیو کرو، میں تو ویسے بھی ہر چیز ٹرانسپیرنٹ کر رہا ہوں، مجھے اپنی ذات کا تو پرواہ ہی نہیں ہے مجھے بالکل. ویسے سر جی وہ بڑا دلیر آدمی ہے، یقین کرو بہت ہی دلیر آدمی ہے. یہ چیخ چلا رہے ہیں. اور دوسرا یہ جناب عمران خان جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وکیلوں سے لڑائیاں کر رہے ہیں، وہ ججوں سے لڑائیاں کر رہا ہے، فائلیں کھینچ رہے ہیں. یہ وہ آپ دیکھ لیں اس سے کیا ہے. جب آپ کو 3 موقع دیے جائیں گے اور آپ ایویڈنس نہیں کروائیں گے، گواہی نہیں کرائیں گے، تو پھر جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. پھر ڈیفینس کونسل ہی ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے، عدالتوں کا طریقہ ہے، یہ عدالتوں کا طریقہ ہے، ایسے ہی کرتے ہیں. وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ غیر معینہ مدت تک اپنی وہ ٹائم لیتے رہیں. بالکل آپ ٹائم نہیں لے سکتے غیر معینہ مدت تک، ٹھیک ہے نا. تو یہ صورتحال ہے. باقی جناب عالی باقی سیاسی باتیں ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ہم کریں گے، کل ہی کریں گے. تو آج ہم خود بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں تھوڑا تھکا ہوا ہوں، تو آپ کو انشاءاللہ کل ہم مزید اپڈیٹ کریں گے. تو اس لیے آپ میرا جو نمبر ہے 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے سارا، ٹھیک ہے جی. تو باقی یہ ہوٹل کی راہداریوں میں پھیر رہا ہوں، تو آپ کو انشاءاللہ مزید خبریں اپڈیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے سر. تو تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.